بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بالکل بھی خوش نہ تھی، کیونکہ وہ محصول کے نام پر لوگوں سے ان کی حلال کمائی چھین لیتا تھا۔ وہ غریب سے غریب آدمی کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ اس کے ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ بیوی گھر میں رہ کر گھر کے کام کرتی، جبکہ کسان کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، لیکن بادشاہ ہر بار اس کی محنت کا صلہ لے جاتا تھا۔ کسان کو کھیتی باڑی سے جتنا بھی منافع ہوتا، آدھے سے زیادہ بادشاہ لے جاتا۔ دیگر لوگوں کی طرح وہ میاں بیوی بھی بادشاہ کے مظالم سے بہت نالاں تھے، لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ انہیں وہیں رہنا تھا۔ ایک دن کسان اپنی زمین میں کھدائی کر رہا تھا۔ زمین کھودنے والا آلہ اس نے زور سے زمین پر مارا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے آلہ زمین پر مارا، لیکن وہ دھنس نہیں رہا تھا۔ کسان نے آلہ ایک طرف رکھا اور نیچے جھک کر ہاتھ سے مٹی کھودنے لگا۔ جیسے ہی اس نے مٹی ہٹائی تو اسے ایک صندوق نظر آیا۔ صندوق کو باہر نکال کر جیسے ہی اس نے صندوق کھولا تو دیکھا اس کے اندر سونے کا بے حد قیمتی زیور تھا۔ اس نے صندوق کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹا اور احتیاط کرتے ہوئے گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے صندوق بیوی کو دکھایا۔ وہ صندوق کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بہت خوش بھی تھی۔ کسان نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ اس صندوق کو گھر کے صحن میں دفنا دیتے ہیں تاکہ کسی کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ پھر ان دونوں نے مل کر صندوق کو اپنے صحن میں دفنا دیا۔ اس کے بعد بیوی ایک ضروری کام کا کہہ کر گھر سے نکلی۔ کسان سوچنے لگا کہ اس کی بیوی ضرور اس صندوق کے بارے میں اپنی ساتھی عورتوں کو بتا دے گی۔ اس کی بیوی کی عادت تھی کہ وہ اپنے قریبی لوگوں سے کوئی راز چھپا نہیں سکتی تھی۔ کسان نے بیوی کے واپس آنے سے پہلے ہی صحن کو دوبارہ سے کھودا اور صندوق نکال کر کہیں اور جا کر چھپا دیا۔ اس کے بعد وہ بازار گیا، وہاں سے کچھ مچھلیاں خریدیں اور پھر ان کو ایک خاص جگہ پر لے جا کر زمین پر بکھیر دیا اور روٹیاں درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیں۔ بعد وہ گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ آؤ مچھلیاں پکڑنے جنگل میں چلتے ہیں۔ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ لگتا ہے خزانے کی خوشی آپ کے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ بھلا مچھلیاں پکڑنے کوئی جنگل جاتا ہے کیا؟ کسان نے کہا چلو تو صحیح۔ بیوی اپنے شوہر کی بات مان کر اس کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ بیوی نے مچھلیوں کو دیکھ کر حیرت سے کہا کہ اتنی ساری مچھلیاں یہاں کیسے، اور یہ روٹیاں درخت پر کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ کسان نے کہا کہ کبھی کبھی یہاں پر مچھلیوں اور روٹیوں کی بارش ہوتی ہے۔ بارش کے دوران روٹیاں درخت پر اٹک گئی ہوں گی۔ دونوں نے مچھلیاں اور روٹیاں اٹھائیں اور گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن اسی طرح پرسکون گزر گئے۔ گھر میں رزق کی فراوانی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ اسی دوران گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کسان اور اس کی بیوی کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ کسان اس بات سے انکار کرتا رہا، لیکن یہ بات اتنی پھیل گئی کہ بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بات کی تصدیق کے لیے بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ کسان کے گھر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کسان، خزانہ کہاں ہے؟ کسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں۔ بادشاہ نے غصے سے کہا کہ تمہاری بیوی خود اقرار کر چکی ہے کہ اس کے پاس خزانہ ہے۔ کسان نے بیوی کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ بادشاہ نے جلال میں آ کر کسان کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ خاتون، تمہارے پاس خزانہ ہے یا نہیں؟ تو وہ ڈر گئی اور اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے اس نے کہا جی ہاں بادشاہ سلامت، ہمارے پاس خزانہ ہے جسے ہم نے اپنے گھر کے صحن میں دفن کر رکھا ہے۔ کسان نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ دن سے میری بیوی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ بیوی آنکھیں پھاڑ کر کسان کی طرف دیکھنے لگی تو بادشاہ نے پوچھا بتاؤ یہ خزانہ تمہیں کب اور کہاں سے ملا؟ بیوی نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جنگل میں مچھلیوں کا شکار کرنے گئی تھی۔ اسی دن جنگل میں مچھلیوں کی بارش ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کسان سے کہا کہ واقعی تمہاری بیوی تو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ اسی دوران
ایک وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا، جسے سننے کے بعد بادشاہ نے صحن کھودنے کا حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے سارا صحن کھود مارا لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ کسان کی بیوی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ کہانیاں گھڑ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد کسان نے اپنی بیوی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ اگر میں وہ سب نہ کرتا تو آج ہم دونوں مارے جاتے، اور اسے نصیحت کی کہ کسی پر بھروسہ مت کیا کرو، جسے تم اپنا مخلص سمجھتی ہو سکتا ہے وہی تمہارا بدترین دشمن ہو۔ دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم انسان تو صرف احتیاط ہی کر سکتے ہیں۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ شادی کے بعد عورت کو اپنے شوہر سے محبت کم کیوں ہو جاتی ہے؟ تو عالم نے جواب دیا کہ شادی کے بعد اکثر عورتیں زندگی اس طرح گزارتی ہیں جیسے ان پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ کہتے ہیں عورت اگر سچی اور نیک دل ہو تو گھر کو محل بنا دیتی ہے، اور اگر عورت انا پرست اور بد زبان ہو تو گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ عورتیں گھر سے باہر جاتی ہیں تو بہت تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن شوہر کے لیے اپنے گھر میں کبھی بھی تیار ہو کر نہیں رہتی۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو خود بھی جھکنا پڑتا ہے اور اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔